کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکی کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ہمیشہ اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان غسل جنابت کرتا ہے اور ناپاک ہونے کے بعد پاکی حاصل کرتا ہے تو طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کو ایک راحت حاصل ہوتی ہے، جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد انسان ایسا محسوس کرتا ہے، غسل جنابت کی بات کر رہا ہوں میں، ایسا محسوس ہوتا ہے اور انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے جسم پر ایک بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا تھا اور وہ اتر گیا، پہاڑ جیسا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے۔ تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے غسل جنابت کے بعد، طبیعی طور پر انسان راحت، آرام اور چین و سکون حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے طبی فوائد بھی بہت ہیں، غسل جنابت کے طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیے، انسان کے جسم سے پسینہ جب نکلتا ہے تو پسینہ انسان کے بدن کے اندرونی گندے مواد کو خارج کرتا ہے، اور یہ جب گندے مواد انسانی جسم سے خارج ہوتے ہیں اور مسامات پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اب اگر پسینے کے بعد، پسینہ آنے کے بعد انسان غسل نہ کرے تو اس سے ڈاکٹر اور طبی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جسمانی مرض کا، جسمانی امراض کا انسان شکار ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں کا انسان شکار ہوتا ہے۔ اس سے پھر انسان کے جسم کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح منی نکلنے کے بعد بھی انسانی جسم کے جو مسامات ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اگر انسان غسل جنابت کے بعد اور منی نکلنے کے بعد غسل نہ کرے، پسینہ نکلنے کے بعد غسل نہ کرے تو پھر اس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جنابت کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، پورے جسم کو اور پورے بدن کو دھونا ضروری ہے۔ دوسری اور اہم بات کہ جس راستے سے منی نکلتی ہے اسی راستے سے انسان بول و براز بھی کرتا ہے، بول و براز بھی اسی راستے سے خارج ہوتے ہیں، لیکن بول و براز کے نتیجے میں تو غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی پورے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہوتا، اور منی بھی اسی راستے سے نکلتی ہے، اس کے نکلنے سے پورے جسم کو، پورے بدن کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منی انسان کے جسم سے نکلتی ہے یہ جسم کے ہر جز کا حصہ ہوتی ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ سلالہ کہا گیا منی کو، سلالہ خلاصہ، یعنی پورے بدن کا یہ خلاصہ ہے، پورے بدن کے ہر جز کا حصہ ہے مٹی، یہ منی۔ اس لیے اس کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل جنابت ضروری ہو جاتا ہے، پورے بدن کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جبکہ پیشاب اور بول و براز انسانی جسم کے ہر جز سے نہیں نکلتے، بلکہ جب انسان پانی پیتا ہے تو پانی پیشاب کے مثانے میں جا کر جمع ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو یہ کھانا، یہ غذا انسانی معدے کے اندر جا کر جمع ہو جاتی ہے، تو یہ انسانی جسم کا یہ فضلہ بنتا ہے، بیکار حصہ بنتا ہے، غذا کا بیکار حصہ بن جاتا ہے، اضافی اور فضلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کے نکلنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان بول و براز سے فارغ ہوتا ہے تو انسان طبیعی طور پر راحت حاصل محسوس کرتا ہے، آرام دہ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ اور جب انسانی جسم سے منی نکلتی ہے تو اس سے انسان اپنے پورے جسم کے اندر کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے، اور اس ضعف اور کمزوری کے بعد جب بندہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، یعنی جنابت کے بعد جب بندہ غسل کرتا ہے تو وہ جو قوت انسانی جسم میں جو کمزوری اور ضعف پیدا ہوا تھا وہ ضعف اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو جنابت کے بعد غسل کا حکم دیا ہے کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک
تیسرا فرض جو پچھلے درس میں عرض کیا گیا، غسل کا جو تیسرا فرض کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم، یہاں تک کہ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی بدن اور جسم خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو چونکہ منی انسان کے ہر جز سے نکلی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر جز سے نکلی ہے، اس لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس بدن کے جسم کے ہر حصے کو دھونا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔